ایک دفعہ مجھے یاد ہے 2000 یہ بات ہے 9 کی، اسلام آباد میں پوسٹڈ تھے تو وہاں بہت وارداتیں ہوتی تھی. ایک گینگ تھا، وہ 3-4 لوگ تھے، وہ ایک گاڑی میں جاتے تھے اکٹھے اور پورا اچھے گھر کی ریکی کر کے وہ لوٹ کے لے جاتے تھے اور بڑی ہیوی وارداتیں کرتے تھے. ان کو پکڑنے کے لیے ہمیں انفارمیشن ملی، ہم نے جہاں وہ رہتے تھے ان کے سامنے الگ گھر میں بندے رکھے بڑے دن وہاں پہ، اور پھر الٹیمیٹلی مجھے یاد ہے ہمارے وہ ایس ایچ او صاحب بڑے تگڑے تھے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے. تو ون فائن مارننگ دے ریڈڈ اے پلیس اور وہ اس کو پکڑ لیا. فوراً مجھے فون کیا. جب میں گیا تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ گولیاں چیمبر میں ہوتی تھی ان کی، کہ کسی وقت بھی فائر کرنا پڑ جاتا. جب میں گھر گیا تو ایک بچی چھوٹی ہوگی تقریباً کوئی 12 سال کی، ایک بچہ کوئی 8 سال کا، ایک کچھ 6 سال کا ہوگا، اسی طرح کا بچہ. تو انہوں نے نا اس بندے کو زمین پہ بٹھایا ہوا تھا، گھٹنوں کے بال، اور ایسے اس نے ہاتھ کیے ہوئے تھے. تو جو مین اکیوز تھا، کچھ لڑکے گھر سرچ کر رہے تھے اور ساتھ ہی وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے. آبویسلی دے آر کرائنگ. بچے تو بچے ہیں، ان کے لیے تو ان کا باپ جو ہے وہ ولی ہے. تو جب یہ تلاشی لے رہے تھے تو ایک الماری میں ایسے میں نے دیکھا، تو ایک الماری میں وہ نا ٹھنڈی اس کی پڑی ہوئی تھی، ٹین کوک پیپسی ٹائپ اس طرح کی، اور ساتھ کو چپس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بچے ایک نے نا، وہ بچہ بہت رو رہا تھا، تو میں نے اس کو نا بالکل ساتھ ایسے کر لیا کہ اس کو پکڑو بیٹا، ہاں کیا ہوا ہے یہ وہ سارا. تو وہ رونا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا جی ایسا تھا کہ بابا ہمیں باہر لے کے گئے تھے کہ آپ کے لیے کوئی چیزیں کھانے کے لیے لے کے آتا، اور یہ چیزیں لے کے آئے ہیں تو ہم کٹھے بیٹھ کے پارٹی کرنے لگے تھے. تو پولیس نے میرے بابا کو پکڑ لیا اور وہ بچے رو رہے تھے. مجھے بینگ پولیس آفیسر جتنی انہوں نے وارداتیں کی ہوئی تھی اور جو پیچھے ہمیں ان کا پتہ تھا جو ہم ٹریک کر رہے تھے، اس حساب سے تو اگر مجھے قانون عدالت دیتا تو وہ قابل قتل تھا موقع پہ. میں بالکل، لیکن جو بچوں کی صورتحال تھی، بچوں کے لیے تو کرمنل پولیس تھی کہ جنہوں نے اس کے باپ کو، اب اور کیجیے کہ اس کی سینسٹیوٹی، کہ باپ بڑی محبت سے بچوں کو سیٹ پہ فرنٹ پہ بٹھا کے لاڈ کرتا ہوا پیار کرتا ہوا لے کے گیا مارکیٹ سے ان کی مرضی کی چیزیں، چپس، ایٹیبلس، ٹین، یہ وہ مائلو کے ڈبے چیزیں لے کے آیا، گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پولیس آ جاتی ہے. تو وہ بچے تو پوری زندگی پولیس کو گالیاں دیں گے کہ ان سے گھٹیا محکمہ کوئی نہیں ہے. بیکاز ان بچوں کو یہ نہیں پتا کہ میرے باپ نے کتنے گھروں کو لوٹا ہے، کتنے گھروں میں اسی عمر کے بچے جو ہیں وہ اس وقت چیخیں مار رہے ہوں گے جب میرے باپ نے ان کے ماں باپ کے یا ان کے سروں پہ گن رکھی ہوگی اور ان سے بالیاں اور زیورات اور پیسے چھین. بچوں کو یہ والا بالکل اینگل نہیں پتا. ان کے لیے ان کا باپ جو ہے وہ ولی ہے، وہ درویش ہے. ان کو نہیں پتا، ان کے لیے تو یہی ہے کہ وہ حق حلال کی محنت مزدوری کر کے ہمارے لیے کما رہا ہے، بزنس کرتا ہے کما رہا ہے. ان کو تو نہیں پتا ڈاکے مار رہا ہے، بندوں کو فائر مارے ہوئے اس نے. تو ہم ان دو ایکسٹریم کے درمیان آپریٹ کرتے ہیں کہ کرمنلز کے جو بچے ہیں وہ پولیس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. پروون کرمنل، ہارڈنڈ کرمنل جس نے 100 وارداتیں بھی کی ہیں، آپ اس کو بھی گھر سے پکڑ کے لے کے آئیں گے تو یہی ہے کہ ساڈا ابا بے گناہ ہے، پولیس نے ظلم کیا. تو یہ اتنی سینسٹیو بات ہے اور بڑی تکلیف دہ بات ہے. اگر اس لیول سے جا کے آپ سوچیں تو میں فوراً اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. میں نے بچوں کو اور باپ کو وہاں سے سیپریٹ کروایا، اس کو نارمل حالت میں کروا کے تو میں کہا آپ ان کو گاڑی میں لے جائیں. وہ بچے پھر رونا شروع ہو گئے میری ٹانگوں کے ساتھ چمٹ کے. میں نے اس کو کہا، میں کہا بیٹا کچھ نہیں ہوتا، آپ کے والد صاحب آ جائیں گے واپس، ہم نے بس ایک دو چیز پوچھنی ہے. اوکے نہیں بابا، ہمارے انکل ہمارے اسکول کی فیس کون دے گا، اس گھر کا کرایہ کون دے گا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا. میں ان کو یہ کیا بتاؤں کہ آپ کے بابا نے 100 ڈاکے مارے، آپ کے بابا نے 4 وارداتوں میں فائر کیا ہے. دے ول نیور بلیو می. وہ سچ بھی ہوگا تو دے ول نیور بلیو. بٹ میکسیمم آئی کوڈ ڈو از کہ میں ان کو کنسول کرتا اور ان کو پیار محبت کے سر سے پیار دے کے تو ان کو میں نے وہاں چھوڑا. اینڈ آئی لیفٹ دیٹ پلیس.
لیکن آپ کو آج 13 سال بعد بھی 14 سال بعد یہ واقعہ میں یاد سنا رہا ہوں کہ مجھے یہ بات یاد ہے اور اس کا افیکٹ ہے میرے ذہن۔ تو یہ جو کرمنلز ہیں، اگر یہ صرف یہ بات سوچ لیں کہ کرائم کرنے سے پہلے نمبر ایک، آج اگر کسی کا بچہ ہم لوٹ رہے ہیں، کسی کے بچے کے سامنے اس کے باپ کو لوٹ رہے ہیں یا اس کی ماں کو لوٹ رہے ہیں، اس کی بہن کو لوٹ رہے ہیں، تو یہی کام میرے گھر میں میرے بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو وہ کبھی یہ کام نہ کریں۔ نمبر دو، آج ان کو یہ احساس ہو جائے کہ یار میرے بچوں کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، میں چرس بیچتا ہوں، میں شراب بیچتا ہوں، میں ڈکیتیاں کرتا ہوں، میری ماں کو پتہ چلے گا، باپ کو پتہ چلے گا، تو یہ کیا سوچیں گے؟ یہ احساس کی بات کر رہا ہوں میں، جس کو احساس ہو۔ جس کو احساس نہیں ہو 100 بندے قتل کر کے بھی اس کو احساس نہیں ہوتا۔ جس کو احساس ہو تو وہ کبھی بھی برائی کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ جو میں نے خود کلامی سے بات کی نا، خدا شناسی تک لے کے جاتی، وہ یہی ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ آئی ایم ڈوئنگ رانگ اور اس کا افیکٹ ہوگا۔ میرے بچے میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ بڑا غلیظ آدمی ہے ساڈا باپ ہے، سور کھانا۔ اگر اسی یہ سوچنا شروع کر دیے تو رشوت میں معاشرے جو ختم نہ ہو جائے کہ یار میں اپنے بچوں کو حرام کے پیسے کھوانے نہیں، میں اپنے بچوں کو سور کھوانے۔ احساس کی بات ہے، احساس نہیں ہوتا۔ تو بہت سارے ایسے کیسز میں لوگوں کو احساس ہوتا بھی ہے کہ جس طرح ہمارا بھائی، ہمارا کولیگ بتا رہا تھا کہ ایک بندے کو سی آئی اے میں پکڑ کے لائے اور اس نے آ کے صرف یہی رونا رویا کہ یار میرے بچوں کو پتہ لگے گا تو میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کہ ان کا باپ ڈاکو ہے، ان کا باپ یہ کام کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ اپنی پراپر پنشمنٹ کے بعد، کاٹنے کے بعد، وہ ہی لیفٹ پاکستان، باہر کے ایک ملک میں جا کے سیٹل ہو گیا اور وہاں اس نے مزدوری کرنا شروع کر دی اور اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا اس ایک جھٹکے کے بعد، اور ابھی وہ اپنے بچوں کو ماشاءاللہ ایک اچھے شہری کے طور پہ بچوں کو اپنا ان کا رزق کا بندوبست کر رہا ہے۔ تو یہ والا جو ایک اینگل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہدایت آتی ہے۔ ہمارا کام بھی ہے، پولیس والوں کا کام خالی بندوں کو پکڑ کے ان کو جوتے مارنا نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ ہمارے کولیگ ہیں عمر سعید ملک صاحب، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، کسی دور میں ڈی پی او تھے، تو انہوں نے تھانوں میں جو ہے نا وہ رکھوائیں، اسلامی کتابیں رکھوائیں، قرآن پاک رکھوایا تاکہ یہ صبح صبح اس کو پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان سے ڈائلاگ کریں، ان کی کنڈیشن سمجھنے کی کوشش کریں جس نے واردات کرنی شروع کی ہے، کس کنڈیشن میں ہی اسٹارٹڈ۔ میں کہیں بھی کوئی تفتیش کروں، میں پہلا سوال یہی پوچھنا دے گلو کہ یار باقی گلاں چھڈ دے، سے شروع کس طرح کیتا سی؟ سمجھ رہے تھے کہ یار ہاؤ ہی اسٹارٹڈ، کیسے گیم کا حصہ بنا۔ تو یہ جب ہم سوچنا شروع کریں گے اور یہ کرنا شروع کریں گے تو شاید ہم اگر ایک بندے کو بھی ہم بچانے میں اور اس دلدل سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ اس ایک کی وجہ سے نہیں بچتا۔ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ یار تو 2 گھنٹے کا لوگوں کو لیکچر دینا شروع کر دینا ہے۔ میں کہتا ہوں یار میں اس لیے نہیں دینا لیکچر کہ 100 بندے میں لیکچر دیتا تو 100 میری گل مان لے گا۔ میں کہتا ہوں 2 گھنٹے میں بولے 100 بندے میں سے ایک بندہ اس 2 گھنٹے کی گفتگو میں سے اگر ایک اچھا لفظ میرے جیسے گناہ گار کا اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس پہ عمل کر لیتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنی بخشش کا بندوبست کر لیا۔ سیم از دا کیس ود آل آف اس، کہ ہمیں وہ جو ایک ہے نا سلوگن ہے کہ جی نفرت جرم سے ہے، ٹھیک ہے نا، مجرم سے نہیں۔ ہی از اے ہیومن بینگ، اگر وہ ٹھیک نہ ہو سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کائنات ختم کر دیتا۔ اس میں پوٹینشیل ہے ٹھیک ہونے کا، ہمیں اس پہ ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے، چاہے اس کو اس کے بچے دکھا کے کریں، اس کی بیٹیوں کے حوالے سے کریں، اس کے بیٹے کے حوالے سے کریں، اس کے ماں باپ کے حوالے سے کریں۔ دیئر از اے پوٹینشیل، اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لوگ تائب ہو جاتے ہیں۔ آپ یاد کریں نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کا واقعہ ہوا، اگر میں کوئی غلطی کر جاؤں تو میں اپنے جو خاص طور پہ ریلیجس اسکالرز ان سے معافی چاہتا ہوں، تو اس وقت آپ کے پاس سارا ہی اختیار تھا، سارے طائف والے جو ہیں وہ فنا ہو جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے دین کی پیروی کرنے والے کل کو پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے، ہمیں ان کو احساس دلاتے رہنا چاہیے۔ یہ بات صرف احساس کی ہے،
बात सिर्फ सोच की है। अल्लाह ताला ने हमें क्रिएट किया तो बहुत फ्लेक्सिबल क्रिएट किया। ज़रूरी नहीं है कि हमने गुनाह ही करने हैं, हम गुनाह के बाद सवाब भी कर सकते हैं। और वो एक स्लेट है, उससे हम उनको मिटा भी सकते हैं, अपने अमल के ज़रिए, तौबा के ज़रिए मिटा सकते हैं। इट्स नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि बावजू हो, साफ हो, जाए नमाज बिछाओ तो अल्लाह के कोल हथ बन के खड़े हो जाओ कि मौला जो पिछे किया मैंने माफ़ी दे दे, तो अगे की हिम्मत दे कि मैं अगे रिपीट ना करा। तो यकीन करो कि अल्लाह की ज़ात तुहाडे वास्ते जिहड़ा ना वो एक्सपोस्ट फैक्टो सैंक्शन लैके तुहाडा कागज़ लैके अल्लाह की ज़ात तुहाडा सर्टिफिकेट तैयार करके इंतज़ार कर रहे कि तुसीं वापस आओ माफ़ी मंग के, तो क्या तुहाडा सर्टिफिकेट है, पिछले सारे माफ़, तो अगे इंसान बन जाओ। तौबा वो चीज़ है जिसका कोई हिसाब नहीं है, इसलिए इसका बेदरेग इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौबा पे कायम रहने